السلام علیکم سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے ہم اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں کس کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بابا آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم کو عبداللہ یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس لائن اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنات کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا۔ اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے۔ اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کر دیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی، لیکن اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایت میں عزیزل بھی آیا ہے، اور یہ جنت کے پہریداروں میں سے تھا۔ ابلیس کا گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور ان میں جو کہے کہ اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی آگ میں دہک دیں گے۔ ہم ایسے ہی آگ میں دہکتے ہیں ستاروں کو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن ظاہر رسول اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں جب سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس کی لائن ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتاری۔ اللہ نے اس پر لائن فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو سب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا؟
کہ اس نے صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فحاشیت پھیلایا، ایک دوسرے کو تقلب کیا اور خوب بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ایک ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جگہ کی اور انہیں زنجیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارناموں سے اس میں غرور پیدا ہوا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانوں سے دنیا، زمین اور اس کی درمیان سب علاقوں کا بادشاہ اور انظام چلانے والا تھا اور ساتھ ہی جنات کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ اس وجہ سے وہ خود پرستی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے لیے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر غرور کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے پہرے دار، حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سمان سے ابلیس کے دل تبکر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہ تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور رعایت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سامنے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس کے سوال کیا مجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تبکر ہوا، ضلالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور رہنے دو، داروغہ کر دیا یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا تحفہ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک نے علم اور حکمت کا بھی یہی توقع تھا کہ آدم کی آزمائش کی جائے، لہذا اس کی دخت منظوری کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسیں